نجم کی آغاز والی جتنی بھی آیتیں ہیں ان میں میرے آقا کے ذکر معراج کو اللہ نے خود بیان فرمایا. والنجم سے مراد میرے آقا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اذا ہوا جب وہ نیچے اترے معراج کر کے سیرے مکان و لامکان کر کے جب واپس آئے, جب حضور واپس جلوہ گر ہوئے تو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا. رب کائنات نے فرمایا والنجم اذا ہوا, محمد مصطفیٰ کی قسم ہے جس کا چہرہ چمکتا دمکتا ستارہ بن کر واپس لوٹ آیا تھا. اللہ حق جاریہ سبحان اللہ. اور اس نجم کی حضور علیہ السلام کو جو نجم کہا گیا اس میں رموزات ہیں, اللہ کے اسرار ہیں, پوشیدہ معارف ہیں کہ حضور کو نجم کہا گیا کیونکہ نجم کی ایک لفظی معنی ہوتی ہے جڑ. نجم کہتے ہیں جڑ کو, بنیاد کو, اصل کو. تو حضور نجم ہے یعنی حضور ساری کائنات کی جڑ ہے, بنیاد ہے, اصل ہے. وہ جو حدیث ہے نا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. وہ نور جو اصل ہے, وہ جو جڑ ہے, وہ جو بنیاد ہے, اس کو نجم کہتے ہیں اور وہ نجم محمد عربی ہے. اب دیکھیں نجم کا ترجمہ ہوا جڑ, پاڑ, بنیاد. اور ایک درخت کھڑا ہے آپ کے سامنے, اس درخت کا تنا بھی ہے, اس کی ڈالیاں ہیں, شاخیں ہیں, اس میں پھول ہیں, اس میں پتے ہیں, اس کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہیں, سب کچھ ہے. لیکن یہ درخت جو کھڑا ہے وہ کس چیز پہ کھڑا ہے؟ بولو جڑ پہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پورا درخت اس کے سارے حصے نظر آ رہے ہیں, جڑ نظر نہیں آتی. کیا نظر نہ آئے تو ہم یہ کہیں گے اس کی طرح جو ابھی بتایا میں نے آپ کو واقعہ, وہ کہتا ہے نظر نہیں آتے تو وجود نہیں ہے اس چیز کا. میرے دوستو وجود درخت کا اگر کھڑا ہے تو دلیل ہے کہ درخت کی جڑ ہے, تبھی تو درخت کھڑا ہے. دوستو یہ ساری کائنات, زمین, آسمان, سورج, ستارے, فلک, عرش, کرسی, یہ سارے جسم کے اعضاء ہیں. اس کی جڑ جو ہے وہ محمد عربی کی ذات ہے. یہ سورج کا ابھرنا اور غروب ہونا, یہ چاند کا چلنا اور چاندنی روشنی دینا, یہ پرندوں کا چہچہانا, یہ کائنات کا وجود دلیل ہے کہ جڑ ہے جو ہے والنجم اذا ہوا. وہ جڑ میرے آقا کی ذات ہے. ساری کائنات, پوری کائنات حضور کے نور سے پیدا ہوئی. تو اصل وجود آمدی از نخست دیگر ہرچ موجود شد فراتست. میرے محبوب تو ہر چیز کی اصل ہے, بنیاد ہے. اور جو کائنات میں جلوے نظر آ رہے ہیں یہ سارے تیرے ہی وجود سے پیدا ہوئے. اس لیے حضور کو والنجم کہا کیونکہ میرے آقا اس کائنات کا بنیاد حضور کی ذات. اور آپ کہیں گے کہ حضور کو ستارہ کہا, چاند کہا ہوتا. چاند تو ہم بھی نہیں کہتے نا, اللہ کیوں کہے گا؟ ہم بھی چاند کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا, ارے یہ کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پر
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو حضرت صاحب بھی تشبیہ نہیں دیں گے نا چاند سے, تو اللہ کس طرح تشبیہ دے گا چاند سے؟ پھر آپ کہیں گے سورج کہاں ہوتا, سورج تو بڑا ہے چمکتا ہے. دوستو سورج کبھی رحمت ہے کبھی زحمت بھی ہو جاتا ہے. سورج کبھی نفع دیتا ہے, کبھی اسی سورج سے انسان تڑپ رہے ہوں گے. القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ پتنگوں کی طرح کٹنے والے جلنے والے انسان, یہی تو سورج ہوگا نا جو جلانے والا ہوگا. یہ سورج کبھی رحمت ہے کبھی زحمت بن جاتا ہے, لیکن میرے آقا کو تو سرتاپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس لیے ایسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جو چیز کبھی زحمت ہو سکتی ہے, جس میں وہ قہر کا غضب اور قہر کا عنصر بھی موجود ہے, جس کو عذاب کے لیے استعمال کیا جائے. میرے آقا کو اللہ نے اس چیز سے تشبیہ نہیں دی. رب کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ